دوستو جیسے ہی الف جاتی ہے غازی یوسف کے پاس، وہ حیران رہ جاتا ہے کہ اس کی شکل تو بہو الف سے ملتی ہے۔ تب ہی اپنے بیٹے کو کسی طرح نمبر ڈھونڈتا ہے، وہ اسے ویڈیو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ الف ابھی زندہ ہے میرے بیٹے، تم کہاں چلے گئے ہو ہم سب کو چھوڑ کر؟ الف زندہ ہے، تم سے کسی نے جھوٹ بولا تھا اور ہم سب کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ الف کو ابھی تک قاتل نے زندہ رکھا ہوگا۔ اب دوسری طرف الف جیسے ہی ویڈیو کال پر لائف الف کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں حیران رہ جاتی ہیں اور کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہے؟ لیکن جیسے ہی آگ سے الف بولتی اور کہتی ہے کہ سیحان میں زندہ ہوں، واپس آ جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ جب بھی سیحان فوراً سے ٹکٹ کرا کر واپس آتا اور دیکھتا ہے کہ الف اس کے سامنے کھڑی ہے، وہ الف کو چھوڑتا اور کہتا ہے کہ تم تو اس دنیا سے جا چکی تھی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ابھی تک زندہ ہو، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ پیچھے سے غازی یوسف کہتا ہے کہ بیٹا یہی سچ ہے، ابھی تک الف زندہ ہو تم سے کسی نے کہا کہ الف مر چکی ہے، وہ صرف ایک ہمارے ساتھ کیا گیا پرینک تھا، یا پھر کسی نے ہمارے ساتھ جان بوجھ کر ایسا ڈرامہ کیا تھا تاکہ ہماری پرٹی اور دوسری طرف تمہیں نقصان پہنچ سکے۔ اب سیحان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ الف تم زندہ ہو، ایک بار صرف مجھے اپنے منہ سے بول کر بتا دو۔ تبھی الف سے گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے ہاں میں زندہ ہوں۔ اس سب کے پیچھے ایک قاضی یوسف کا ہی پلان ہوتا ہے۔ اس نے الف کو کہا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ڈرا ہوا آ کر یہاں سے چلا گیا ہے، اگر تم میرے بیٹے کے لیے کچھ کر سکتی ہو تو وہ یہ ہے کہ تم میرے بیٹے کو یہ یقین دلاؤ کہ ابھی تک الف زندہ ہے، الف مری نہیں، اسے پتہ نہ چلنا پائے کہ تم ہی الف ہو جس کی وجہ سے میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے گا۔ پھر بے شک تم یہاں سے چلی جانا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف اسی کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، مجھے کھویا ہوا بیٹا مجھے واپس دلانے میں میری مدد کرو۔ لیکن دوسری طرف غازی یوسف اپنے بیٹوں کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ یقین زیادہ دیر نہیں ٹکتا۔ جیسے ہی گھر میں سیحان نے پہنا لی ہوتی ہے، وہ عورت اسے بتاتی ہے کہ یہ الف نہیں بلکہ ایلف ہے، ایلف کی بہن ہے۔